احمد شہزاد کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو رپورٹ پکا ان سے جمع کرائی تھی پاکستان کی رپورٹ میں، اس کو لے کر کسی بھی نے ان کا کریئر جو ہے وہ برباد کیا ہے، اور ٹیم تو دور کی بات ہے، کیمپ میں بھی ان کو نہیں بلا رہے ہیں. تو کیا وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو بھی رپورٹ شیئر کی جائے تاکہ ان سے ان کو صفائی؟ نہیں آئی تھنک دیکھیں، یہ میں نے بھی کم بیکس کیے ہوئے ہیں، یہ فرسٹریشن آ جاتی ہے لوگوں میں. وہ یہی کہتے ہیں کہ سارے سب کی غلطی ہے. آئی تھنک انٹروسپیکشن کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ ٹیم سے باہر ہوتے ہیں نا. خبریں چل رہی ہیں کہ شاید سکلین صاحب اپنے معاہدے میں توسیع نہیں چاہتے، تو کیا پچھلے ورلڈ کپ میں بھی نئے ہیڈ کوچ کے ساتھ گئے تھے، اس مرتبہ بھی ہم نئے ہیڈ کوچ کے ساتھ جائیں گے؟ دوسرا یہ کہ احمد شہزاد کے ایک سوال. سکلین دیکھیں، سکلین جو ہے وہ فیملی کی وجہ سے تو پچھلی دفعہ بھی نہیں آ رہے تھے، تو میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ یہ ہمارا بڑا امپورٹنٹ سیزن ہے. اس وجہ سے 1 سال کا ان کا کانٹریکٹ ہے. تو 1 سال جو ہے وہ ورلڈ کپ پتہ نہیں کب ختم ہو رہا ہے، ورلڈ کپ کے بعد ہو رہا ہے کہ ہاں نہیں میرا خیال فیبری مارچ تک جائیں گے وہ. تو آپ جو چیئرمین شپ میں آنے سے پہلے ایک ٹو وے ٹریفک کی بات کرتے تھے میڈیا اور پلیئرس کے درمیان، وہ بھی ہم نے آپ کی چیئرمین شپ میں نہیں دیکھا. پلیئرس کو میڈیا سے اس طریقے سے چھپایا گیا جیسے ہم شاید ان کے سب سے بڑے. میں آپ کو بتاؤں کیوں، آپ دیکھیں سن لیں. نہیں آپ کا سوال یہیں پہ ختم ہو جاتا. دیکھیں پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ محمد وسیم کو یہ کہیں گے جی یہ لیپ ٹاپ لے کے آ جاتے ہیں اور ان کو سمجھ ہے نہیں ہے، تو وہ مطلب میرا کہ جی اس نے ہم دیکھیں ججمنٹل نہیں ہو سکتے ہیں. آپ پہلے تو بھگا دیتے ہیں لوگوں کو، پھر آپ کہتے ہیں جی ہم سے بات نہیں کرتے ہیں. اب جو ہے وہ پلیئرز بھاگتے ہیں، وہ انٹریکٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ 10 دفعہ سوچتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ ایک طرح سے بیچ میں دراڑ آ گئی ہوئی ہے، اور کانفیڈنس وہ آپ نے ون اوور کرنا ہے. وہ کسی کا کوئی دماغ خراب ہے کہ وہ ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں بیٹھ کے وہ بات نہیں کرے گا. آپ خود سوچیں نا، یہ انٹروسپیکشن کی بات ہے. اندر کھاتے آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے روکا ہے، وہ پلیئر بات نہیں کر سکتا. پلیئرز ہمیں کہتے ہیں ہمیں نہیں جانا ہے فار ایگزامپل. تو یہ آپ مت سوچیں کہ یہ، اور میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت 90% جو ہے، میں دیکھ رہا تھا جو میری پچھلی پریس کانفرنس ہوئی اس کے آپ ہیڈ لائنز اٹھا کے دیکھ لیں. کسی نے کرکٹ فاؤنڈیشن کی بات نہیں کی، کسی نے کوئی اور نہیں. وہ کہا جی ان کا ٹینیور ہے، یہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، یا میڈیا کے سامنے پھر سے آ گئے ہیں، یہ پتہ نہیں پریشر میں آ گئے ہیں، یہ جی عمران خان سے بات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. مطلب یہ تو آپ یہ جو ہیڈ لائنز آپ لگاتے ہیں وہ یہ ہے، اور یہ کوئی ہیڈ لائنز ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں. اور اگر آپ جیسا یوتھ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں سوچتا ہے تو پھر تو لوگ بات نہیں کریں گے آپ سے، انفارچونیٹلی. آپ کی جو ڈراپ ان پچز وغیرہ ہیں، آپ ہی کے ساتھ کے کھیلے ہوئے کھلاڑی اس کو بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. تو ایسا کیا ہے کہ رویز راجہ 2022 میں ان چیزوں کو اڈاپٹ کر سکتا ہے، اور وہ بھی اسی کرکٹ فیلڈ میں وہ اس کو ہضم نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں اوپینین سب کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی اگریسو تھنکنگ نہیں ہوگی، اگر آپ ایسے نہیں سوچیں گے تو پھر آپ کا فائدہ کچھ نہیں ہے نا. میں بھی آرام سے بیٹھ سکتا تھا، کہتا تھا جی کہ عارف حبیب صاحب سے کہتا کہ جی آپ اور جگہوں کے اوپر آپ انویسٹ کر دیں، مگر تھینکس ٹو ہیم کہ انہوں نے بیک کیا اس پروجیکٹ کو. دیکھیں جب کوئی کارپوریٹ آرگنائزیشن کسی چیز کا ذمہ اٹھاتی ہے تو اپنا ہوم ورک کرتی ہے. وہ ایسے تو نہیں ہے. اینگرو فار ایگزامپل آن بورڈ ہے، انہوں نے ہوم ورک کیا، کانسیپٹ دیکھا، سمجھا، ان کو سمجھ لگی. کریڈیبلٹی ہے ہمارے کرکٹ بورڈ میں، اس کی وجہ سے کمپنیز آتی ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کو میں اگر نمبرز کے اوپر آپ کو میں لے کے جاؤں، آپ حیران ہو جائیں گے. جو سرج آئی ہے ہماری وہ انکریڈیبل ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ وہ اپنے آپ کو الائن کرتے ہیں ود دس کائنڈ آف تھنکنگ. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. جو آپ کی جو ڈراپ ان پچ ہے، وہ چاہے آپ پاکستان میں بنائیں اور اس کو آپ اٹھا کے کراچی لگا دیں، یا اس کو لے کے آپ کہیں اور لے جائیں، انشاءاللہ یہ کرنا ہے. اور کرٹیسزم ہے یا ویو پوائنٹ ہے، اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے. سو اس کے اوپر تو میں روک نہیں سکتا کسی کو.